السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ مائی فالورس. الحمدللہ آپ کا تعاون جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے، اور اکیڈمی کے جو آن لائن لیکچر ہیں وہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں. اور آج ماڈل پیپر نمبر وہی چل رہا ہے ہمارا. آپ کو پتہ ہے کہ 50 کوشچن ہمارے 48 کوشچن کمپلیٹ ہو چکے تھے. آج ہم نے 49 سے لے کر 70 تک کمپلیٹ کرنے ہیں. تو ہم منیمم ٹائم میں یہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ جو ہے نا اس کے اوپر ہمیں جو آرگومنٹس ہوتے ہیں، کمنٹس ہوتے ہیں، وہ آپ ہمیں ضرور ادا کیجئے گا، تاکہ ہم آپ کی جو آرگومنٹس ہیں، آپ کے جو کمنٹس ہوں گے، ہم ان کو فالو کریں گے، اس میں مزید بہتری لائیں گے. آئیے چلتے ہیں ہم پیپر کی جانب. کوشچن نمبر 48 ہے میتھ کا. سب سے پہلے وہ حل کرتے ہیں جو کل نہیں ہوا تھا. جی ہاں، کوشچن نمبر آپ ماڈل پیپر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ہم نے اس ماڈل پیپر کو سلیکٹ کیا تھا. جونیئر کلرک آن ریگولر بیسز ان دا پنجاب ریونیو ڈپارٹمنٹ کمشنر آف سائبہ. 2017 کا یہ پیپر ہے، پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہوا تھا. اس کے ہم نے 48 کوشچن کر لیے تھے. تو 49 کوشچن ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں. 49 کوشچن جو ہے وہ ہے میتھ کا. جی ہاں، میتھ کا کوشچن لکھتے ہیں ہم. کوشچن ہے 49 6 - 5x = 30 - x. اس میں ہم نے x کی ویلیو نکال لی. x کی ویلیو نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم سب سے پہلے جو x کے عدی سارے ہیں ان کو سائڈ پہ کریں گے، اور جو بغیر x کے ہیں ان کو بھی سائڈ پہ. 5x ادھر آئے گا تو +x، یہ 30 ادھر جائے گا تو -x. تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا یہ ہمارے پاس 6 + 5 ہے. ٹھیک ہے، یہ 6 5 ہو جائے گا. تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 6x = 24. 6 کو دونوں سائڈ پہ ڈیوائڈ کر دیں گے. 6 سے 6 کینسل ہو جائے گا. x = 4. یہ کوشچن ہمارا تھا. کوشچن نمبر 50 پہ آتے ہیں. دی لارجسٹ کرکٹ اسٹیڈیم آف دا ورلڈ ان ٹرم آف کیپیسٹی. کوشچن نمبر 50. کوشچن نمبر 50 جو ہے ہمارے پاس میلبرن کرکٹ گراؤنڈ جو ہے دنیا کا سب سے بڑا گراؤنڈ ہے. کیوں بڑا ہے؟ ان ٹرم آف کیپیسٹی. 1,35,000 بندہ ایٹ اے ٹائم بیٹھ کر کرکٹ میچ دیکھ سکتا ہے. اس کو 1853 میں اوپن کیا گیا، اور اس کی جو لوکیشن ہے آسٹریلیا کے میلبرن کے شہر ایسٹ سائڈ پر ہے، یعنی مشرق سائڈ پر ہے. تو کوشچن نمبر 50 کمپلیٹ ہو گیا. 51 پر آتے ہیں. 51 کوشچن نمبر ہے ہمارے پاس آپ کے سامنے. دا آئیڈینٹیفائی دا برٹش سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا ہو لیڈ دا کیبنٹ مشن ان 1946. اب دیکھیں جی، کیبنٹ مشن 1946 میں یہاں پر آتا ہے انڈیا میں. کس لیے آتا ہے، کیوں آتا ہے، یہ میں آپ کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. جی ہاں، کیبنٹ مشن پلان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کر دوں کہ جب 1945 دسمبر میں الیکشن ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو سینٹرل کی سیٹیں ہوتی ہیں 10 مسلم لیگ کی جتنی سیٹیں ہوتی ہیں، مسلم لیگ اپنی تمام سیٹیں جی جاتی ہے. اور جو ہندوستان ہے، انڈین نیشنل کانگریس ہے، وہ بھی اپنی تمام سیٹیں جی جاتی ہے. اب یہ لارڈ پیترک لارنس جو ہے وہاں سے یو کے کا جو پرائم منسٹر تھا کلیمنٹ ایٹلی، انہوں نے اس کو بھیجا تھا کہ آپ جا کر وہاں پر حکومت کی تشکیل دے کے. جب وہ یہاں پر آیا تو وہ 3 پلان لے کے آیا. نمبر 1 پلان اس کا یہ تھا کہ جو سندھ ہے، پنجاب ہے، اور اسام اور بنگال، ان کو ایک سائڈ پہ ڈیوائیڈ کیا جائے. دوسرا جو درمیان والا حصہ ہے اس کو جو ہے انڈیا کو، درمیان والا جو حصہ ہے وہ انڈیا کو دیا جائے. اور تیسرا اس کا جو پلان تھا وہ اسام اور بنگال جو تھا وہ بھی ایک سائڈ پہ ان کو دینا تھا. اب برٹش انڈیا جو تھا یہ ایک حکومت کی تشکیل دینے آیا تھا. تو اس نے کیا کیا، جب یہاں پر پہنچا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارے یہ مطالبات ایکسیپٹ کر لے گا تو ہم اس کو جو ہے، اور 10 سال کے لیے وہ اپنی حکومت کی تشکیل دے گا. تو جب وہ یہاں پر آیا تو اس نے یہ آفر دی. تو مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس آفر کو قبول کر لیا، لیکن ہندو نے، انڈین نیشنل کانگریس نے ایکسیپٹ نہ کیا. جب انہوں نے ایکسیپٹ نہ کیا
تو قائد اعظم کو یہ لگ گیا کہ جو 10 سال کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمیں اب ملک جو ہے بنانے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ مان جاتے ہیں، لیکن گاندھی صاحب نہیں مانتے۔ بعد میں گاندھی صاحب بھی مان لیتے ہیں۔ تو یہ ایک حکومت کی تشکیل دینے آیا تھا، حالانکہ مسلم لیگ مان بھی گئی تھی، لیکن مسلم لیگ کی پھر بھی حکومت انہوں نے نہیں بننے دی۔ تو یہ ایک برٹش سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتا ہے۔ یہ کیبنٹ مشن اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیبنٹ مشن اس لیے کہا جاتا ہے جو یو کے کی حکومت ہوتی ہے اس میں کیبنٹ کے یہ ممبر ہوتے ہیں تینوں، اور وہاں سے وہ آتے ہیں۔ نمبر 1 بندہ ہوتا ہے لارڈ پیٹرک لارنس جو اس کو لیڈ کرتا ہے، دوسرے نمبر پر ہوتا ہے اے بی الیگزینڈر، یہ بھی کیبنٹ مشن کا حصہ ہوتا ہے، اور سر اسٹیفرڈ کرپس یہ بھی ایک کیبنٹ مشن کا حصہ ہوتا ہے، وہ وہاں سے یہاں پر آتے ہیں انڈیا میں، اور یہاں حکومت کی تشکیل دینے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 52، وہ کہتے ہیں واٹ از دا سینونیم آف فیوجیٹو۔ اب آپ کو جو ہے میں آپ کی بات بتا دوں، اگر آپ نے اینٹونیم اینڈ سینونیم کے جواب بالکل صحیح لگانے ہیں پیپر میں، تو آپ کو ایک تو اوپر والے میننگ کا یاد پتہ ہونا چاہیے، اور جو آپشن 4 دیے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو میننگ آنے چاہیے۔ آئیے میں ادھر لکھتا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ آسانی سے حل ہو جائے۔ جی ہاں، کوشچن نمبر 52 کا جو انہوں نے سینونیم پوچھا ہے فیگیوٹیو۔ فیگیوٹیو کا مطلب ہوتا ہے بھاگا ہوا، مفرور۔ اس میں آپشن نمبر 1 ہے رن اوے، اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ آپشن نمبر 2 میں وین، وین کا مطلب ہوتا ہے خالی، یعنی کہ بے فائدہ۔ انڈیورنگ کا مطلب ہوتا ہے مستقل مزاج، ایک ارادے پر قائم رہنے والا، اور اس میں ویک کا مطلب ہوتا ہے کمزور۔ تو اس کا مطلب ہے فیوٹیو کا مطلب جو سینونیم بنے گا وہ اے آپشن بنے گا، رن اوے۔ کوشچن نمبر 53، دا پلانٹ ود دا شارٹیسٹ روٹیشن ٹائم اراؤنڈ اٹس ایکسس۔ اچھا جی، وہ یہ کہنا چاہتا ہے آپ کو کہ کون سا ایسا پلانٹ ہے جس کا جو ارتھ کے ساتھ روٹیشن ہے وہ شارٹیسٹ ہے۔ آپ کو میں پلانٹ کے اوپر جو ہے نا ایک علیحدہ سے لیکچر دوں گا، لیکن یہ جو ہمارا کوشچن ہے اس کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 53 کا جو ہمارے پاس صحیح آنسر بنے گا کہ جو شارٹیسٹ روٹیشن آف دا ٹائم ہے اراؤنڈ ایکسس وہ ہے جوپیٹر، کیونکہ جوپیٹر سب سے بڑا ہے، اس کے 63 مونز ہیں، اور یہ سب سے لارجسٹ مطلب ہے پلانٹ ہے۔ تو یہ آگے سے اوپر سے مطلب ہے پھرتا پھرتا اس کا سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اس کے بعد اگر مارچ کے اوپر آپ آ جائیں، جوپیٹر کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے ٹوٹل مون ہوتے ہیں وہ 79 ہوتے ہیں، 63 بھی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے لارجسٹ پلانٹ ہوتا ہے، اس میں ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس بھی پائی جاتی ہے، اور اس کا جو لانگسٹ ایئر ہوتا ہے وہ سب سے لمبا ہوتا ہے، لانگسٹ ہوتا ہے۔ اسی آپشن میں ایک ہے مارچ۔ مارچ جو ہے یہ سیکنڈ سمالسٹ پلانٹ ہے، اور اس کو ریڈ پلانٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ارتھ موجود ہے۔ ارتھ جو ہے اس کو واٹر پلانٹ کہا جاتا ہے، اور ارتھ کی ایج پوچھی جاتی ہے اکثر 4.5 بلین ایئر، اور یہ جو ارتھ ہے دا موسٹ ڈینس اینڈ ہیویسٹ پلانٹ ہے۔ اور اس کے بعد پلوٹو ہے۔ پلوٹو جو ہے اب وہ آپ کو پتہ ختم کر دیا گیا ہے، تو پلوٹو کے لیے آپ کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جناب آپ نے کوشچن آپشن کے مطابق شارٹیسٹ روٹیشن جو ہے وہ کس کی بنے گی؟ جوپیٹر کی بنے گی۔ کوشچن نمبر 54، ہاؤس آف لارڈ از دا اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہاؤس آف لارڈ ہے اور ہاؤس آف کامن، یہ کون سی اسمبلی کے آتے ہیں؟ یہ جناب یو کے کی اسمبلی کے آتے ہیں۔ ہاؤس آف لارڈ اور ہاؤس آف کامن یو کے کی پارلیمنٹ کا نام ہے۔ یو کے کا مطلب ہے ہاؤس آف لارڈ، اس کا جو اپر سینٹ ہوتا ہے، مطلب اپر اسمبلی ہوتی ہے، اور ہاؤس آف کامن جو ہوتا ہے اس کی لوور ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس آپشن میں موجود ہے یو ایس اے۔ یو ایس اے کی جو پارلیمنٹ کا نام ہے وہ کانگریس ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ایک میں آپ کو امپورٹنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے جو اہم سوال ہوتے ہیں جو پیپر میں اکثر آتے رہتے ہیں، وہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ جی ہاں، یہ بڑے اہم سوال پارلیمنٹ کے میں نے لکھ دیے۔ سب سے پہلے نیسٹ آپ کو ہوتا ہے اسرائیل کی ہے، پارلیمنٹ کا نام ہے، اور یہ پیپر میں بار بار آتی ہے۔ کانگریس یو ایس اے کی ہے،
ہاؤس آف لارڈ UK کی ہے، کورٹس اسپین کی ہے، چیمبر آف ڈپٹیز لگزمبرگ کی ہے، اسی طرح لوا جرگا افغانستان کی ہے، اور بھی بہت سے امپورٹنٹ ہیں جو پیپر میں نیکسٹ آئیں گے، ہم آپ کو ڈسکس کریں گے۔ کویشچن نمبر 55 پہ آتے ہیں۔ 55 کویشچن ہے دا ہائیسٹ GDP پر کیپٹا ان ساؤتھ ایشیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں 100 سائڈ پر ہے۔ تو ساؤتھ ایشیا میں آپ کو ایک مشہور کویشچن بتانا چاہتا ہوں کہ جو ساؤتھ ایشیا کے اوپر کویشچن آتے ہیں GDP کے اوپر اور لٹریسی کے اوپر، وہ ایکچولی سارک کنٹریز جو ہیں، سارک کنٹری کی اتنی ٹوٹل 8 ہیں، اس کا میں نے کوڈ بھی بتایا تھا MBBS اسپین۔ سارک کنٹری کا جو GDP سب سے زیادہ ہے، GDP بھی سب سے زیادہ ہے اور لٹریسی ریٹ بھی زیادہ ہے، وہ ہے مالدیپ کا۔ مالدیپ کا لٹریسی ریٹ ہے 99%۔ دوسرے نمبر پر سری لنکا ہے جس کا 98.1% ہے، اور اسی طرح GDP جو ہے وہ بھی مالدیپ کی زیادہ ہے اور دوسرے نمبر پر سری لنکا کی زیادہ ہے۔ اوکے، کلیئر ہوگی۔ کویشچن نمبر 56 ہے واٹ ڈز سم سم جو ہمارے موبائل میں ڈلتی ہے، اس کا ہے سبسکرائبر آئیڈینٹی ماڈیول۔ سبسکرائبر آئیڈینٹی ماڈیول، تو یہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایبریویشن آتے رہتے ہیں اور ہم نے جیسے بھی ہیں اس کے مطابق ہم نے ڈاٹے لگوا دیتے ہیں۔ کویشچن نمبر 57 ہے کیپٹل سٹی آف البانیا۔ دیکھیں جی، البانیا کا جو کیپٹل ہے وہ ہے ترانا۔ اس میں 4 آپشن اور بھی دیے ہوئے ہیں، وہ میں ادھر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے کلیئر ہو جائے۔ جی ہاں، آپ کے سامنے یہ موجود ہے۔ سب سے پہلے ہے البانیا کنٹری کا نیم ہے، ترانا اس کا کیپٹل ہے۔ سربیا کنٹری کا نیم ہے، بیلگریڈ اس کا کیپٹل ہے۔ کوسوو کنٹری کا نیم ہے، پریسٹینا اس کا کیپٹل ہے۔ بوسنیا کا کیپٹل ہے سکری برنیکا۔ یہ تمام جو کنٹریز ہیں یہ کانٹیننٹ افریقہ میں پائی جاتی ہیں، جس کو ڈارک کانٹیننٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ہمارے پیپر کے اندر اس طرح کے سوال آئیں گے، ہم سارے کے کیپٹل بتایا کریں گے۔ کویشچن نمبر نیکسٹ چلتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن نمبر ہمارے پاس ہے 58۔ ٹال از ٹو شارٹ، یعنی کہ الٹ ہے، ٹال مطلب لمبا، شارٹ مطلب چھوٹا۔ ایز ٹریچری از ٹو، اب ٹریچری کا مطلب اگر آپ کو آتا ہے تو اس کا مطلب سوال آ جائے گا۔ یہ ٹریچری کا جو مطلب ہے وہ ہے دغا باز، بے وفا بندہ۔ تو ٹریچری، ایک بندہ بے وفا تو دوسرا وفادار ہوگا، پھر اس کا الٹ تو کیا بنے گا؟ ریسپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے عزت، آنر کا مطلب عزت، ڈسکریس کا مطلب بےعزتی، لویلٹی کا مطلب وفاداری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹال از ٹو شارٹ ایز ٹریچری از ٹو لویلٹی۔ کویشچن نمبر 59۔ زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس واز پرملگیٹڈ۔ زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس جو ہے پاکستان کے اندر کب لاگو کیا گیا؟ آپ کو پتہ ہے جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے 1980 میں، جولائی 1980 میں یہ زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس جاری کیا، جس میں 2.5% جو ہے زکوٰۃ ڈیڈکٹ ہوتی ہے ہر سال رمضان المبارک، یکم رمضان المبارک۔ کویشچن نمبر 60 میں ہے کہ دا ایلیمنٹ ریکوائرڈ فار سولر انرجی کنورسیشن۔ آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر کے اندر بیک سائڈ پہ جو ہے چپس لگتی ہیں، ان کو سلیکون چپ کہا جاتا ہے۔ ان کی جو چپس ہوتی ہیں اور جو یہ سولر کی پلیٹ استعمال ہوتی ہیں وہ بالکل سیم جیسی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایلیمنٹ ریکوائرڈ فار سولر انرجی وہ ہے سلیکون۔ سلیکون میں سلیکون کا جو سمبل ہے وہ SI ہے، اٹامک نمبر 14 ہے۔ اٹ از ویری ہارڈ اینڈ برٹل کرسٹلائن سالڈ، تو یعنی کہ یہ بہت زیادہ سالڈ ٹائپ کی ہوتی ہے۔ کویشچن نمبر، اس میں جو ہے یورینیم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیوکلیر کے لیے استعمال ہوتی ہے، باقی دونوں فضول ہیں۔ کویشچن نمبر 61۔ کویشچن نمبر 61 ہے ہو امنگ دا فالوئنگ پرسنالٹی از دا انوینٹر آف سسٹم آف رائٹنگ اینڈ پرنٹنگ فار دا بلائنڈ۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ میں تھوڑا سا لکھ کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ جی ہاں، کویشچن نمبر 61 ہے، بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ آپ سن کر بھی آپ کے اندر تھوڑے سے جذبات پیدا ہو جائیں گے کہ کیسے کیسے دنیا پڑی ہے اور لوگ کیسے کیسے کمال کر جاتے ہیں، اور آپ جو ہے آپ کہاں پر ہیں۔ جی ہاں، یہ میں نے لکھا ہے کویشچن نمبر 61۔ لوئس بریلی ایک بندے کا نام ہے جو کہ فرانس میں 1809 میں پیدا ہوتا ہے اور 1852 میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کی ایج تقریباً 43 ہے۔ کہانی یوں ہے کہ 3 سال کا ایک بچہ ہوتا ہے جو کہ ورک شاپ میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس دوران اس کی آنکھ کو چوٹ لگتی ہے اور اس کی آنکھ کا علاج چلتا رہتا ہے، لیکن اس کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ گھر
رک جاتا ہے اور اگلے 2 سال کے بعد یعنی 5 سال کی ایج میں مکمل طور پر دونوں آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے جہاں پہ بلائنڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ تو اس نے 15 سال کی عمر کے اندر ہی 1824 میں خود ہی مطلب ہے وہاں سیکھ کر ایک سسٹم ایجاد کیا جس کو کہتے ہیں، کیا سسٹم کہتے ہیں؟ سسٹم رائٹنگ اینڈ پرنٹنگ فار بلائنڈ۔ 1824 میں اس نے یہ سسٹم ایجاد کیا اور آج تک پوری دنیا میں یہی سسٹم چل رہا ہے۔ تو دیکھ لیں کتنا کمال ہے ایک بندے کا جو 5 سال کا ایک جو ہے اندھا بچہ ہوتا ہے، لیکن اس نے 15 سال کی عمر میں ہی یہ سارے کارنامے انجام دیے۔ کویشچن نمبر 62 پہ چلتے ہیں۔ کویشچن نمبر 62 ہے ہمارے پاس کہ کریکٹ دا سینٹینس، چوز دا آپشن فار دا انڈر لائن۔ آئی ایم ٹائرڈ ایز آئی ایم ورکنگ سنس مارننگ۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ جہاں پر سنس لگ جائے آخر میں تو پیچھے فارم آئے گی ہیز بین یا ہیو بین والی۔ تو آپ دیکھیں آئی ہے تو آئی کے ساتھ کیا لگے گا؟ آئی کے ساتھ ہیو لگے گا۔ آئی ایم ٹائرڈ ایز آئی ایم ورکنگ کی جگہ آئے گا آئی ہیو بین ورکنگ۔ سنس آ گیا تو ہیو بین ورکنگ، اور اگر سنس یا فار آ جائے تو دونوں میں یہی فارمولہ اپلائی ہوگا۔ کویشچن نمبر، اس کا میننگ کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب بنتا ہے 62 کا، یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی۔ کویشچن نمبر 63، complete the sentence by choosing the correct word. His reply was such expected to him dash۔ وہ کہتے ہیں his reply was such dash expected to him۔ اس کا ایکچولی آپ پہلے اردو میں میننگ بنائیں۔ اردو میں میننگ کیا بنے گا؟ اس کا جواب ایسا ہی تھا۔ اب کیا آئے گا؟ جیسے اس سے امید تھی۔ اب یہ تو نہیں کہا جب اس سے امید تھی، یا مطلب اگر ہم اس میں لگا دیتے ہیں دیٹ لگا کہ اس سے امید تھی، وچ کس سے امید تھی، وین کیا جب امید تھی، ایز جیسے امید تھی، تو ایز لگے گا۔ ہز ریپلائی واز سچ ایز ایکسپیکٹڈ ہیم ٹو گو، یعنی اس کا جواب ایسا ہی تھا جیسے اسے امید تھی۔ کویشچن نمبر 64، ٹو فیس دا میوزک۔ یہ ہمارے پاس ایکچولی ایک وہ آ گیا ہے، ایڈیم آ گیا ہے۔ ٹو فیس دا میوزک کا مطلب اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا خود۔ فرسٹ ہے اس میں ٹو بی گریٹڈ ریوڈلی، اس کا مطلب بدتمیزی سے سلام کرنا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ ٹو سفرڈ وارم ہاسپٹیلٹی، گرم جوشی کے ساتھ مہمان نوازی کی پیشکش کرنا، یہ بھی غلط۔ ٹو بی آن دا فرنٹ آف سیٹ ان کنسرنٹ میں سامنے والے نشست پر بیٹھنا، یہ بھی غلط۔ ٹو بیئر دا کانسیکوینسز، خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ جب آپ نے کوئی غلط کام کیا تو آپ کو اس کا خمیازہ بھی خود بھگتنا پڑے گا۔ تو اس کا جواب یہی ہوگا ہمارے پاس ڈی۔ کویشچن نمبر 65، اے آر کورنیلیس واز۔ آپ کو پتہ ہے کہ اے آر کورنیلیس جو ہے یہ ایک کرسچن ہے۔ اس کے بارے میں میں تھوڑا سا لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے یاد رہے۔ جی ہاں، اے آر کورنیلیس صاحب جو ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے انگلش سپیکنگ فیملی، کرسچن انگلش فیملی سپیکنگ فیملی ہے، اس سے یہ تعلق ہوتا ہے۔ یہ 1903 آگرہ انڈیا میں پیدا ہوتے ہیں اور 1991 میں لاہور میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ان کا جو سوال پیپر میں آتے رہتے ہیں وہ ایکچولی یہ 3 بڑی پوسٹوں پر پاکستان میں یہ تعینات رہے۔ سب سے پہلے یہ بنتے ہیں چیئرمین PCB، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنتے ہیں 1949 سے 1953۔ اس کے بعد یہ بنتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان 1960 سے لے کر 1968 تک۔ اس کے بعد یہ بنتے ہیں لا منسٹر 1969 سے 1971 تک۔ اب اس سوال کے اندر کیا جواب آئے گا؟ چیف جسٹس آف پاکستان۔ کویشچن نمبر 66 پر چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی قائد اعظم پاس دا بار ایٹ لا ایگزامینیشن فرام۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے لنکن ان کالج سے اپنا بار ایٹ لا ایگزامینیشن کیا۔ آپ کو پتہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں آپ کو میں نے ایک جو ہمارا فیس بک کا پیج ہے وہاں پہ میں نے ایک نوٹ سینڈ کیے تھے، آپ نے وہ والے پڑھ لینے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہیں صحیح طرح سے۔ اچھا جی، آپ کو پتہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں وزیر مینشن ایک جگہ کا نام ہے کراچی میں، وہاں پیدا ہوتے ہیں، اور قائد اعظم کی جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ 11 ستمبر 1948 کو ہو جاتی ہے۔ قائد اعظم پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان کے فاؤنڈر آف پاکستان کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قائد اعظم کی کتنی بہنیں تھیں، کتنے بھائی تھے،
والد کیا کام کرتے تھے، کب انہوں نے میٹرک کیا، کب انہوں نے تعلیم، کب انہوں نے پریکٹس کی. یہ تمام 3 پیجز کے اوپر میں دوبارہ شیئر کروں گا تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں. کیونکہ پیپر کے اندر آپ سے انٹرویو میں آپ سے پوچھے گا جی ہاں جی قیادتوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں، ڈسکس کریں، تو آپ نے اس کو تفصیل سے بتانا ہوگا. کوشچن نمبر نیکسٹ چلتے ہیں. کوشچن نمبر ہمارے پاس ہے 67. ایٹ دی برتھ آف اسلام ایران واز رولڈ بائی ڈائنیسٹی. ہاں جی یہ ڈائنیسٹی جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں تقریباً 1979 تک 1979 تک شروع سے لے کر یعنی بیفور کرسچن سے لے کر ایران میں ڈائنیسٹی رول چلتا رہا ہے. سب سے پہلے ایران میں جو سب سے پہلی ڈائنیسٹی آئی ہے وہ کون سی ڈائنیسٹی آئی ہے آپ کو پتہ ہے، اس کا نام ہے یہ جو آپشن نمبر اے ہے، آرچامنٹ فرسٹ پرشین ڈائنیسٹی. یہ 550 سے لے کر 330 بیفور کرسچن. ٹھیک ہے. اس کا فاؤنڈر ہوتا ہے بیبیلون عراق اور اس کا کیپٹل ہوتا ہے سپرس آف کراسٹ. اس کے بعد اسی آپشن میں ایک موجود ہے ساسینائڈ. ساسینائڈ ایران میں 224 سے لے کر 651 عیسوی تک رہتی ہے، 400 سال تک یہ اپنا ڈائنیسٹی رہتی ہے اور اس کا کیپٹل ہوتا ہے استخر ایران اور اس کے فاؤنڈر ہوتے ہیں اردشیر. اس کے بعد صفوید ڈائنیسٹی یہ ایران میں 1501 سے لے کر 1524 تک رہتی ہے. اس کے فاؤنڈر ہوتے ہیں اسماعیل. اس کے لاسٹ رولر ہیں وہ ہیں عباس. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو ڈائنیسٹی تھی اس کا یہ جو ڈائنیسٹیاں جتنی بھی تھیں 1500 1700 تک، اس کا کنٹرول جو تھا وہ ایران، آذربائیجان، بحرین، آرمینیا، جارجیا، عراق، کویت، افغانستان، ترکی، پاکستان، شام سب کے اوپر اسی کا ہوتا تھا. اس کے بعد آخری جو ڈائنیسٹی ہے بہت ہی امپورٹنٹ، آخری ڈائنیسٹی جو ہے وہ ہے پہلوی ڈائنیسٹی ایران میں 1925 سے لے کر 1979 تک رہتی ہے. اس کا فاؤنڈر ہوتا ہے رضا شاہ اور اس کا کیپٹل تہران ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈائنیسٹی کا 1979 میں جب ایران میں وہ ریولوشن آتا ہے تو اس کے بعد یہ ڈائنیسٹی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اب جمہوریت چل رہی ہے. ٹھیک سمجھ آ گیا اب آپ کو. اس سوال میں وہ کہتے ہیں ایٹ دی برتھ آف اسلام ایران واز رولڈ بائی ڈائنیسٹی. تو کوشچن نمبر ہمارے پاس 67 جو ہے وہ کہتے ہیں جب یہ ڈائنیسٹی پہلی آئی تھی تو اس وقت اس کو کس نے رول کر رہا تھا؟ تو اس کو ڈائنیسٹی رول کر رہی تھی صفادیس 1501 سے 1524. ڈی آپشن آئے گا. کوشچن نمبر 68 ہے اوپیک لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ کنٹری. اوپیک اسٹینڈ فار کیا ہے اور اس کے کیا کون سے کنٹریز ہیں یہ میں اب آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں، لکھ کر بتا دیتا ہوں. جی ہاں. کوشچن نمبر 68 میں اس نے سوال یہ کیا ہے ہمارے سے کہ اوپیک لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ کنٹری. سب سے پہلے آپ کو اوپیک کا پتہ ہونا چاہیے. یہ میں نے لکھ دیا آپ کے سامنے کہ اوپیک جو ہے آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز، یعنی وہ ملک جو اپنا تیل باہر دوسرے ملکوں کو بھیجتے ہیں. ٹوٹل ممبر کنٹری کتنی ہیں؟ 14 ہیں جن کے پاس تیل ہے. ہیڈ کوارٹر ویانا آسٹریا میں ہے. اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا ستمبر 1960 بغداد عراق میں. سیکرٹری جنرل اس کے ہیں محمد بارکینو اور محمد بارکینو کا تعلق بحرین سے ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ کنٹری جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے. پہلے نمبر پر کون سا ہوگا؟ سعودی عربیہ ہوگا. دوسرے نمبر پر آئل پروڈیوسنگ کنٹری جو ہے وہ کون سا ہوگا؟ رشیا ہوگا. جی ہاں. یہ اب آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے. کوشچن نمبر 69 کے پاس ہمارے پاس جو جواب موجود ہے 69 کا ہے یونائٹڈ نیشن پر پیس کیپنگ فورس ون نوبل پیس پرائز ان. آپ سب سے پہلے تو آپ کو یہ اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشن پیس کیپنگ فورس ایک بنی ہوئی ہے. اس نے نوبل پیس پرائز جیتا ہے 1988 میں اور وہ بنائی گئی تھی 1945 میں، جس کا مقصد پوری دنیا میں امن قائم کرنا ہے. پاکستان کی اب تک جو ہے 9 ملکوں کے اندر افواج کام کر رہی ہے اور چھٹا بڑا ملک ہے پاکستان جس کی آرمی باہر کے کاموں میں UN کے پیس کیپنگ مشن میں حصہ لے رہی ہے.
اور یہ جو فورس کی بنائی گئی تھی 1945 میں، اس کو نوبل پیس پرائز بھی ملا تھا 1948 میں۔ آج کا آخری کوشچن ہے ہمارے پاس کہ چوز دی کریکٹ میننگ آف دا کارٹوگرافر۔ کارٹوگرافر کا مطلب ہوتا ہے نقشہ نگاری، یعنی نقشہ نگار جو نقشے بناتے ہیں۔ لیڈر آف چورس یہ بھی غلط ہوگا۔ ون ہو ارینج بیلٹ یہ بھی غلط۔ ون ہو ارینج میپ میکر، میپ میکر کا مطلب نقشہ بنانے والا۔ تو یہی جواب سی والا آپشن جو ہے ہمارا بالکل درست ہوا۔ 70 ہے ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ، یہ لکھنے والا ہوتا ہے، لیکن یہ جواب غلط ہے۔ 70 کا کوشچن ہمارے پاس سی جواب درست ہوا۔ تو آج کے ہمارے یہ جو ہے سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ تو آپ کے یہ سامنے ہم نے سوال جتنے بھی مطلب ہے ہمارے پاس ہو سکے ہم نے کیے ہیں، لیکن مزید ہم جو ہے ایک نیا سسٹم بنا رہے ہیں جس سے جو ہے نا آپ کو لیکچر HD فارم میں کنورٹ ہوگا اور آپ کو جو ہے نا باقاعدہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا، اس سے بھی زیادہ بہتر سمجھ آئے گا۔ تو ہمارا یہ پہلا پیپر چل رہا ہے جس کے 70 کوشچن ہو گئے اور آج ہمارا یہ 5واں لیکچر تھا، یعنی 5 دن ہو گئے ہمیں۔ تو اب آپ نے اس کے اوپر کمنٹس کرنے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے لوگ جو لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے ہیں ان کا فائدہ ہو اور وہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔